یعنی الزامات لگانے والوں کی زندگی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اگر زندگی کی مشکلات کو ہی برداشت کرنا ہے تو پھر کیوں نہ رائے حق پہ چلتے ہوئے زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ آپ معاشرے میں کوئی بھی بات کر کے دیکھ لیں، ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ریئیکٹ کرے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال کے بدلے میں ہم نے جنت دے دی ہے اس کو۔ تو جنت کا سفر تو دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز، مکرم، محترم، محتشم خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے آج ہم نے تراویح میں 22ویں پارے کے 3 ربع مکمل کیے ہیں۔ اور خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا آج کا پارہ 17واں پارہ ہے۔ سترویں پارے میں دراصل اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ خیر کی راہ پہ چلتے ہیں، نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، سچائی کی راہ پہ چلتے ہیں، حق کی راہ پہ چلتے ہیں، تو یا پھر آپ حق کی بات کرتے ہیں سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عدل کی راہ پہ چلتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو آپ کو پھر اعتراضات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی ذات پہ اعتراضات ہوں گے، آپ سے سوالات ہوں گے، اور آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ عدل کی راہ پہ کھڑے ہوں گے یا حق کی راہ پہ کھڑے ہوں گے یا سچ بولنا چاہیں گے تو زندگی پھولوں کی سیج بن جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ حق کی راہ پہ چلنے والوں کو اپنی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اعتراضات کے لیے
اور مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندگی کا کوئی بھی راستہ اپنائے وہ آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں ہی پیدا کیا ہے۔ وہ راستہ جھوٹ کا اپنائے، وہ غلط راستہ اپنائے، وہ دوسروں پہ الزام تراشی اور کریکٹر اسیسینیشن کا راستہ اپنائے، تو بھی یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یعنی الزامات لگانے والوں کی زندگی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کی بھی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اگر زندگی کی مشکلات کو ہی برداشت کرنا ہے تو پھر کیوں نہ رائے حق پہ چلتے ہوئے زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کیا جائے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، پیغام دیا، تو آپ نے جب پیغام دیا تو چونکہ عربی زبان میں تھا اور مؤثر گفتگو تھی، خدا کا کلام تھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پاک سے تھا، بھیجنے والا خالق اور معبود، اور بیان کرنے والے مصطفیٰ بے مثال مخلوق اللہ کی اور بے مثال عابد اللہ کے، بے مثال بندگی بجا لانے والے اللہ کے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کلام خدا کا ہو اور مصطفیٰ کی زبان ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ مؤثر ہوگا۔ جو آج بھی کلام مؤثر ہے، انسان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے اور انسان کو رائے حق کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اگر مصطفیٰ جیسی شخصیت ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یقینی بات ہے کہ مؤثر ہوگا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا تدارک کیا کریں، سد باب کیا کریں، آخر اس کے تاثر کو اور تاثیر کو کیسے روکیں ہم۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے مذاق کیا، وابطییں کسی، بدتمیزی کی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی کلام جو کر رہا ہے وہ ایک انسان ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک انسان جو ہے وہ باتیں کیے جا رہا ہے، خدا تو نہیں ہے یہ۔ پھر کہنے لگے کہ یہ بات جو مؤثر ہے، جو دلوں کو موہ لیتی ہے، دلوں میں اتر جاتی ہے، دلوں کو بدل دیتی ہے، اذہان جو ہیں اس سے روشنی پاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہیں کہ خدا کا کلام ہے تو بات اور ہو جائے گی، اس لیے کہا کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ اسی طرح اثر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں بنی، لوگ پھر بھی متوجہ رہے، تو کہنے لگے کہ ادغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، کہ یہ پریشان خواب ہیں، یعنی مختلف لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا ہے۔ اصل میں جب بھی آپ سچ کی بات کرتے ہیں تو سب سے خطرناک حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سننے والے کی قوت فیصلہ کوئی چھین لیں۔ جس طرح آج کل ہماری صورتحال ہے کہ عوام اتنی چیزوں کو سنتی ہے
تو اس کی قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بکھرے ہوئے خواب ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بکھرے ہوئے خواب بھی ہیں لیکن یہ شخص ایک شاعر بھی ہے، یعنی ساحر بھی ہے، خواب بھی دیکھتا ہے اور شاعر بھی ہے، ساحر بھی ہے، شاعر بھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کئی الزامات جو انہوں نے لگائے اور انہوں نے جو ہے بات کی، اور پھر کہا کہ یہ کھاتا پیتا انسان ہے، یعنی ہم جیسا ہے، اسے منصب نبوت و رسالت پہ کیوں فائز کیا گیا؟ آخر ہمیں کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی اتھارٹی معاشرے میں، سماج میں، مملکت میں ہمارے پاس ہے، طاقت کا توازن ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، اسے نبوت و رسالت سے کیسے نوازا گیا؟ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، اس تمام کریکٹر اسیسینیشن کے باوجود، اصل یہ نہیں چیز کہ سامنے والے کا ریئیکٹ کیا ہے۔ سامنے والا جیسے سوچتا ہے ویسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ جس طرح کا ہم سماج بناتے ہیں، جس طرح کا ہم معاشرہ بناتے ہیں، جس طرح کا ہم ماحول بناتے ہیں، اسی طرح کا ریئیکٹ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریئیکٹ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ انسان جو بات کہہ رہا ہے، جو حق کی راہ پہ ہے، عدل کی راہ پہ ہے، سچ کی راہ پہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے قدم لرز جاتے ہیں، کیا وہ ڈگمگا جاتا ہے، کیا اسے اپنے حق پہ شک ہونے لگتا ہے، کیا وہ اپنی سچائی پہ کنفیوز ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ریئیکشن کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ معاشرے میں کوئی بھی بات کر کے دیکھ لیں، ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ریئیکٹ کرے گا۔ مسئلہ ریئیکٹ کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کہی ہے، جو بات آپ نے کہی ہے، جو بات آپ نے اپنائی ہے، جس راہ پہ آپ چلے ہیں، کیا آپ پوری طرح اپنے دل کے یقین کے ساتھ چلے ہیں کہ جس طرح آپ کو زندگی کا یقین ہے، کیا اسی طرح اس راہ کی سچائی کا اور اس راستے کی حقانیت کا یقین ہے؟ اگر وہ یقین ہے تو پھر یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے، مختلف سماج کے مختلف ریئیکٹ ہوں گے، مختلف خاندانوں کے مختلف ریئیکٹ ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ریئیکٹ برداشت کیے، اعتراضات برداشت کیے، مختلف ریئیکٹ برداشت کیے، مختلف رد عمل آئے۔ ہمیشہ رد عمل سامنے والا جو دیتا ہے، وہ سامنے والا اپنے ظرف کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق دیتا ہے۔ مثلا ایک سننے والا جو ہے وہ بات کو سنتا ہے، بات کو سوچتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سننے والا ایموشنل ہوتا ہے، ایموشنل ہو کے رد کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں اسے جب وہ ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر وہ سوچنے لگتا ہے۔ ایک شخص کے مفادات ہوتے ہیں دوسری جانب، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو سچ مانا تو میرے مفادات پہ زد پڑے گی، اور جو یہ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ریئیکٹ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بڑے کمزور اور نحیف اور غریب لوگ مل رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات ماننا تو ممکن نہیں ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ طاقت بڑھ رہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں علیحدہ وقت دیں،
ہمارے لیے علیحدہ سٹیٹس بنائیں، تاکہ ہماری جو قبائلی یا خاندانی جو ایک تکبر ہے وہ بھی برقرار رہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص مختلف ریئیکٹ دیتا ہے، مگر راہ حق پہ چلنے والا اسی استقلال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسی استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے والا کیسا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساتھ چلنے والے کچھ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اصل چیز اس کا یقین ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے والا ہوں کہ جس شخص نے یہاں پر رائے حق کو اپنایا، عدل پہ قائم رہا، قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ آپ حق پہ قائم رہیں، اس راہ پہ چلیں، اگرچہ وہ بات آپ کی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ کے مفادات کے خلاف ہے، آپ کے ذات کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کہ بات سچ ہو اور آپ کا ذہن اس کی سچائی ہو، وہ سچ، مگر اس کے باوجود کہ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آپ کی ذات کے خلاف بھی ہو تو بھی، اور والدین کے ہو تو بھی، رشتہ داروں کے خلاف ہو تو بھی۔ اب ممکن ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے، جس کے اندر ایک تکبر ہے، ایک نفس کے اندر لالچ ہے، ایک حرص ہے، ایک ہوس ہے، جس میں اقتدار کی لالچ ہے، دولت کی لالچ ہے، اختیار کی لالچ ہے، اسد السوق کی لالچ ہے، یہ ساری لالچیں اس کے اندر ہیں۔ اب اس لالچ کی بنا پہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہضم کرتے ہوئے وہ مشکل ہو جائے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں۔ اب دیکھیے، جو شخص اس طرح قائم ہے اپنی ذات کے خلاف بھی اور والدین کے خلاف بھی اور رشتہ داروں کے خلاف بھی، لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور بلند اخلاق کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیے، جو یہاں پہ کھڑا رہا، تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن، اب دیکھیے 17ویں پارے میں قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن مدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی، اور قرآن کہتا ہے اسی پارے میں اور کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، یعنی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوگی، اور انسان جو ہے ایسے ہوگا جیسے ایک نشے کی کیفیت میں ہے، یعنی ایک سیدھی راہ پہ جا رہا ہوگا، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اب کیا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یعنی انسان جو ہے قیامت کے دن جن حالات سے گزر رہا ہوگا، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ لرزہ بر اندام ہوں گے، قدم ڈگمگا جائیں گے، انسان کی شخصیت ہل جائے گی، انسان پریشان حال ہوگا، لیکن قرآن مجید اسی پارے میں فرماتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ جب آسمان اور زمین کو ہم لپیٹ دیں گے،
میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آسمان اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور خدا کی جانب سے قیامت کا ایک سما بن جائے گا اور آنکھیں جو ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، پھر جہنم کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہاں پر استقامت سے چلے، استقلال سے چلے، حق کی راہ پہ چلے، اپنی ذات کے خلاف چلنا ہوا تو چلے، اپنے مفادات کے خلاف سچ کا ساتھ دیا، اپنی رشتہ داریوں کو نظر انداز کیا، اقربا کے مفادات کو نظر انداز کر کے وہ قائم رہے، تو قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے قائم رہنا یہ کتنا مشکل ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ کبھی انسان اولاد کی محبت میں غلط کام کرتا ہے، کبھی والدین کی وجہ سے، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے، اور اکثر اوقات انسان اپنی ذات کی وجہ سے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہوا، اپنے رشتوں کے خلاف کھڑا ہو گیا، مگر حق کے ساتھ کھڑا رہا، رشتوں سے کلیش بن گیا، ٹکراؤ ہو گیا، لیکن وہ سچائی کے ساتھ رہا، تو قرآن کہتا ہے کہ جس طرح وہ یہاں پہ کھڑا رہا، اسی طرح قیامت کے دن جب ایک افراتفری کا عالم ہوگا تو قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ، بڑی پریشانی، بڑی حیرانی تو ہوگی، لیکن لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں فزع اکبر جو ہے غمگین نہیں کرے گی، یعنی فزع اکبر میں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو 14ویں پارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عین موت کے چند لمحے جو ہیں مومن کے، وہ کروڑوں سالوں کے بھی زیادہ قیمتی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لمحات میں فرشتے آ کر سلام کریں گے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4-5 خوشخبریاں یکدم دیں گے۔ یعنی وہ جو ایک لمحہ ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ کروڑوں سال بھی اگر کوئی زندگی دے تو اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی مومن کی عزت و افزائی ہوگی یہ تو قیامت کے اس لمحے میں جہاں گھبراہٹ کا عالم ہوگا وہاں فرشتے آگے بڑھیں گے، اور فزع اکبر انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور فرشتے ویلکم کریں گے۔ میرے دوست، سودا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے میں ان کی جانیں کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال کے بدلے میں ہم نے جنت دے دی ہے اس کو۔ تو جنت کا سفر تو دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی جنت کا سفر آپ کی اس دنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کا سفر شروع ہو چکا ہے کہ جو سچائی پہ قائم ہے، جو حقیقت پہ قائم ہے، جو عدل پہ قائم ہے، جو انصاف پہ قائم ہے، جو دیانت پہ قائم ہے، جو ایمان پہ قائم ہے، یقین پہ قائم ہے، خودداری اور غیرت پہ قائم ہے، اس کا سفر جنت کا شروع ہو چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں جا کے شروع ہوگا، نہیں، ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔
آپ کے فیصلے دراصل آپ کو خود بتا دیتے ہیں کہ آپ کس راہ کے مسافر ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب فضا اکبر ہوگا، ان لمحوں میں جب گھبراہٹ نہیں ہوگی دلوں کو، یقینی بات ہے انہی دلوں کو نہیں ہوگی جو دل اس دنیا میں نہیں گھبرائے، اس دنیا میں لالچ سے گھبرائے نہیں، اس دنیا میں دھمکیوں سے، تھریٹ سے نہیں گھبرائے، ایمان اور یقین ان کا متزلزل نہیں ہوا، کوئی اقتدار کی لالچ، اختیار کی لالچ انہیں سچائی اور حقیقت کی راہ سے ہٹا نہیں سکی۔ یعنی جب وہ یہاں پہ تھریٹ نہیں ہوئے تو قیامت بھی اسے غمگین نہیں کر سکے گی، اور فرشتے اسے ویلکم کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 17واں پارہ جو ہے وہ کس طرح ایک بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ میرے دوست، ہم اس دنیا میں ہی ہمارے فیصلے یہ بتائیں گے کہ ہم کس راہ کے مسافر ہیں۔ اب جو 17واں پارہ ہے اس میں دیکھیے آپ کہ میں کبھی کبھی حیرت زدہ ہوتا ہوں اس بات سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے فرمایا گیا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار پہ اگر غور کریں، آپ اگر 16واں پارہ پڑھیں تو 16ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل سنت کے نظریے کے مطابق آپ کے چچا نے اور بہت سے اور اختلاف رائے رکھنے والے علماء کی نظر میں والد کے حوالے سے، لیکن چچا کے حوالے سے کہ آپ نے چچا کے خلاف کھڑے ہو کے سچائی کا ساتھ دیا، چچا نے دھمکیاں بھی دیں اور پتھر مارنے، رجم کرنے، مشکلات پیدا کرنے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کی راہ میں محنت، کوشش اور جد و جہد کا حق ادا کر دو۔ یعنی ہر شخص اپنی ذات کی حد تک جو وہ جد و جہد کر سکتا ہے اس کا حق ادا کر دے، لیکن وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاد کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، ایک لحاظ سے اگر پورا مفہوم سمجھا جائے تو، اور اللہ نے تمہارا نام جو ہے مسلمان رکھا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی کبھی، لیکن قرآن ان کے جہاد کے حوالے سے جو بات کرتا ہے اور جو تعریف کرتا ہے اور جو انہیں عزت دیتا ہے جد و جہد کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا بکثرت حصہ دراصل وہ جد و جہد ہے جو انسان کے فکر کی ہے، انسان کے دل کی ہے، انسان کے کلام کی جد و جہد ہے۔ وہ جد و جہد اصل جد و جہد ہے کہ جس میں آپ کسی بھی ریئیکٹ کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذات کو لالچ و حرص و ہوس سے ماورا کر کے، بلند تر کر کے آپ اس راہ پہ چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب جد و جہد جو ہے آپ کی اگر ناانصافی کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر وہ خدا کے ہاں کوئی جد و جہد نہیں ہے۔ اگر وہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، اگر وہ ناانصافی کا شکار ہو جاتی ہے، عدم مساوات کا شکار ہو جاتی ہے، قبائلی تعصب کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کی جد و جہد بس دنیا کی جد و جہد ہے۔ خدا کی لیے کی جانے والی جد و جہد جو ہے وہ ان باتوں سے اور ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم قائم رہیں حق پہ،
تو نہ ہمیں موت کے لمحات خوفزدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے لمحات غمگین کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تلاوت کو، ہماری سماعت کو اور ہمارے بیان کو قبول فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔